السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے محبوب کل جہاں۔ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی، سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمتیں اور جمال و کمال سے نوازا کہ ہر انسان ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا سکتا ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے لکھا پڑھا ہو، مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، وقت کا سائنسدان ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کاشتکار ہو، وقت کا حاکم ہو، جرنیل ہو، مجاہد ہو، واعظ ہو، یا جو بھی ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ اور اسوہ حل جو ہے نکل سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی کامل اور مکمل زندگی ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی کامل زندگی نہیں مل سکتی۔ آپ ذرا غور کریں، بڑے بڑے سائنسدانوں کی زندگی کے متعلق پڑھ کر دیکھیں۔ لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ نیوٹن نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، آئنسٹائن نے فلاں میدان میں اپنی عظمت کا لوہا منوایا، اور فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر زندہ رہتا تو کچھ اور بھی کر دکھاتا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی ادھوری تھی۔ وقت کے بڑے سے بڑے جرنیل کو دیکھیں، لوگ ان کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے فتوحات کیں، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو کچھ اور علاقوں پر بھی قبضہ کر لیتے، یعنی ان کی زندگی بھی ادھوری ہی رہی۔ اسی طرح آپ جس کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں، آپ کو وہ ادھوری نظر آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی وہ کام نہ کر سکے جس کی وہ تمنا رکھتے تھے، لیکن تاریخ انسانیت میں صرف ایک مثال ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخصیت ایسی بھی تھی جن کی زندگی کا کامل اور مکمل تھی۔ اب اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع میں علی الاعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا تھا، کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا ہے؟ اس کے جواب میں پورا مجمع گواہی دیتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں یہ صرف ایک ہی مثال ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی اور مثال نہیں دے سکتے، اس کا کوئی دوسرا مثال آپ کو نہیں مل سکے گا۔ لوگ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، بھئی اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو کامل ہستی کو بنائیے۔ جن کی زندگی ادھوری، جن کے مقاصد ادھورے اور جن کے کام ادھورے ہوتے ہیں، وہ کہاں آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ دعائے ابراہیمی علیہ السلام کے مصداق، جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنوایا تو انہوں نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یعنی اے پروردگار عالم، ہم نے آپ کا گھر بنا دیا، اب آپ عبادت کرنے والے کو بھیج دیجئے۔ مسجد ہم نے بنا دی، اب آپ عبادت سکھانے والے کو بھی بھیج دیجئے۔ مدرسہ ہم نے بنا دیا، اب آپ علم پڑھانے والی ہستی کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر کے کائنات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کا مصداق بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ذرا غور کیجئے کہ گھر بن رہا ہے بیت اللہ، بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ، تعاون کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، جو گھر بن رہا ہے اس کا نام بیت اللہ، جس سے دعا مانگ رہے ہیں ان کا نام اللہ، اور جس کو آنا ہے ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حکمت، اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند کیا جب ظلمت چھٹ رہی ہوتی ہے اور روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کے نام ایک پیغام تھا کہ اے لوگو، اب دنیا سے شرک اور کفر کی ظلمت ہمیشہ کے لیے چھٹ گئی اور ہدایت کی روشنی آ چکی ہے، لہٰذا اب سورج طلوع ہو چکا ہے جو پوری دنیا میں ایمان اور توحید کو پہنچا دے گا۔ کسریٰ کے محل کے کنگورے کے ٹوٹنے کا راز، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو شام کی پہاڑیوں میں روشنی دیکھی گئی۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں تک وہ روشنی دیکھی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں اس جگہ تک دین اسلام پھیلنا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کے ذریعے دکھلا دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہاں تک بھی دین پھیل جائے گا، اور بعد میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین ہر پکے اور کچے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے ٹوٹ گئے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت محل کے جتنے کنگورے ٹوٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وقت کے اتنے بادشاہوں کا تاج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ دنیا سے وفات پا گئے۔ اس میں بھی حکمت تھی، اللہ رب العزت نے ان کے سر سے باپ کا سایہ ہٹا دیا۔
دیکھیں کہ بچے کو باپ تربیت دے کر بڑا کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی تربیت کی وجہ سے بیٹے نے یہ کام کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو خود کمالات عطا کیے ہیں، کل کو یہ کمالات کسی اور کی طرف منسوب نہ ہوں، اور کہنے والے یہی کہیں گے کہ یہ تھے، کہنے والے یہی کہیں کہ یہ تھے یتیم، مگر پروردگار نے ان کو وہ مرتبہ دیا کہ انہوں نے وہ کمالات پائے جس کا کوئی دوسرا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، خود ان پڑھ ہیں مگر دنیا اور کائنات کے دقیقہ دان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر میں بے سایہ بنایا، مگر حقیقت میں پوری انسانیت کے لیے سایہ بن کر تشریف لائے تھے۔ دوران حمل برکات کا ظہور سماعت فرمائیں کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے آتی تو پانی سطح زمین سے اوپر کنارے پر آ جاتا اور میں آسانی سے پانی بھر لیتی، اور جب میں واپس چلی جاتی تو پھر پانی نیچے چلا جاتا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف اور گرانی محسوس نہیں کی، اور اسی طرح کوئی دوسری شکایت جو ان ایام میں عموماً خواتین کو پیش آتی ہیں محسوس نہیں کی، اور فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں رحمتوں کی بھرمار کیسے ہوئی؟ سماعت فرمائیں کہ اس زمانے میں بچوں کو پالنے کے لیے دیہاتوں کی دائیوں کے حوالے بچوں کو کر دیا جاتا تھا تاکہ بچہ کھلے ماحول میں پلے بڑھے اور اچھی زبان سیکھے۔ چنانچہ دیہاتوں سے دائیاں آتیں اور بچوں کو لے جاتیں اور ان کے باپ سے اجرت لے کر ان کی پرورش کیا کرتی تھیں۔ بنو سعید یہ قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک عورت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے گھر میں بہت غربت تھی، ان کے جانور دودھ نہیں دیتے تھے، گویا قحط سالی کا سماں تھا، وہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف چلی تاکہ کوئی بچہ وہ بھی لائیں اور اس کی پرورش کرنے پر کچھ اجرت بھی مل جائے، وہ حاصل کر سکیں، لیکن ان کی سواری بہت آہستہ چلتی تھی۔ چنانچہ ان کے قبیلے کی باقی عورتیں جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئیں اور انہوں نے امیر زادوں کو اپنی گود میں لیا اور وہ چلتی بنی۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچی تو ان کو پتہ چلا کہ امیر زادوں کے بچوں کو تو پہلی دائیاں لے کر چلی گئیں، البتہ ایک یتیم بچہ ابھی باقی ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کا باپ تو سر پر نہیں ہے جو اس کی تربیت کرنے کے عوض میں مجھے کچھ دے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بچے کو تو دیکھوں کہ کیسا ہے۔ اس وقت بچہ سویا ہوا تھا اور اس بچے کے اوپر چادر تھی۔ جب میں نے چادر کو ہٹایا تو بچہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ فرماتی ہیں کہ اس بچے کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ میرے دل نے کہا، حلیمہ تجھے مال اور دولت ملے نہ ملے، جو اس بچے کی مسکراہٹیں ملیں گی وہ تیرے دل کو سکون سے بھر دیا کریں گی۔ چنانچہ میں نے بے اختیار بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اب اس کو نیچے لٹانے کے لیے میرا دل نہیں کر رہا تھا، لہٰذا میں نے خاوند سے کہا کہ لے کر چلتے ہیں اس بچے کو۔ اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ہم واپس اپنے گاؤں کی طرف آنے لگے۔ فرماتی ہیں
کہ اس وقت سواری نیچے بیٹھی تھی اور میں اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب مجھ سے آگے میرے خاوند بیٹھنا چاہتے تھے تاکہ سواری کو چلائیں اور ہم گھر جائیں، لیکن ایک عجیب بات پیش آئی کہ جیسے ہی میرے میاں آگے بیٹھے اور سواری کو اٹھانے کے لیے اس کی لگام ہلائی اور کھینچا تو اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا، یعنی اونٹنی۔ وہ اس کو ڈنڈے لگانے لگے مگر وہ اٹھتی ہی نہیں تھی، جبکہ پہلے وہ اشارے سے اٹھ جاتی تھی۔ چنانچہ پریشانی میں میرے خاوند نیچے آئے، جیسے ہی وہ نیچے اتر آئے سواری اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ پھر میرے خاوند نے اس کو نیچے بٹھایا اور وہ آگے بیٹھے۔ اب پھر اس نے سواری کو اٹھانا چاہا مگر پھر بیٹھی ہی رہی۔ پھر وہ پریشانی میں نیچے اترے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہی کشمکش جاری تھی کہ آگے بیٹھ کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو چلتی نہیں، اور جب وہ نیچے اترتے ہیں تو وہ چل پڑتی ہے۔ اس پریشانی میں میرے خاوند نے کہا، حلیمہ ذرا آگے بیٹھ جاؤ اور میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، شاید بوجھ کا کوئی مسئلہ ہو۔ چنانچہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بٹھایا گیا اور خود پیچھے بیٹھے اور سواری کو اٹھایا تو اس نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں اس کی پشت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہو۔ جب یہ بات تھی تو پھر سواری کیسے چل سکتی تھی؟ چنانچہ کائنات کے اس صدر نشین کو آگے بٹھایا گیا اور پھر سواری نے چلنا شروع کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ میری سواری نے اتنی تیزی سے بھاگنا شروع کیا کہ وہ دائیوں کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور میری سواری ان سے آگے نکل گئی۔ جب میری سواری ان کی سواریوں سے آگے نکلنے لگی تو ایک عورت نے مجھ سے پوچھا، حلیمہ پہلے تو اتنی دیر سے پیچھے تھی اور اب بھاگ کر آگے نکلی جا رہی ہو، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا، میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سواری پر سوار بدل گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں دوسروں سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ جب ہم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! یہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے، اور بکریوں کے تھن روزانہ دودھ سے بھرے رہتے تھے۔ ہمسایوں کی عورتیں آتیں اور مجھ سے پوچھتی، حلیمہ تم اپنی بکریوں کو کہاں چرنے بھیجتی ہو؟ ہم بھی وہاں بھیجیں گی، ہماری بکریاں بھی زیادہ گھاس کھائیں گی اور زیادہ دودھ دیں گی۔ فرماتی ہیں کہ ان کی بکریاں بھی وہیں چرتیں، مگر ان کی بکریاں اتنا دودھ نہ دیتیں جتنا دودھ میرے گھر کی بکریاں دیا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اللہ کے محبوب کے آنے کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں اور خوشیاں ہی خوشیاں۔ ان برکتوں کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر کے اندر پرورش ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرکیف لوری۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلانے کے لیے بہت ہی عجیب اور پرکیف لوری دیا کرتی تھیں۔ وہ فرمایا کرتی تھیں، یا رب اذا آتیتہ فابقہ، اے پروردگار عالم جو تو نے مجھے حضور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ عطا فرما دیا ہے، تو اب مہربانی فرما کر اس عطیے کو دوام اور بقا بھی عطا فرما۔ وَعَلِهِ إِلَى الْعَلَاءِ وَأَرْقِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات و مقامات اعلیٰ میں مزید ترقی عطا فرما اور اس کی عطا فرما کر بلندیوں کی انتہائی منزل پر فائز کر دے۔ سبحان اللہ! اور دشمنوں کی سازش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، راست بازی اور حق کی تاثیر سے بے اثر
لا یعنی اور باطل بنا دے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو چرنے کے لیے بھیجتی تھیں تو اپنی بیٹی شیما کو ساتھ بھیجا کرتی تھیں۔ ابھی وہ بلوغ سے پہلے کی عمر میں تھیں، اس لیے وہ بکریوں کو چرانے کے لیے بھیج دیتی تھیں۔ ایک دن ماں نے کہا، شیما بہت دیر ہو گئی ہے، تم ابھی بکریاں چرانے نہیں گئی؟ انہوں نے کہا، امی میں اکیلی ہوں اور بکریاں زیادہ ہیں، یہ مجھ سے نہیں سنبھل سکتی، میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیج دیجئے، میں گرمی کے موسم میں سارا دن بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹی گھر میں اور تو کوئی نہیں ہے جسے آپ کے ساتھ بھیجوں، اس لیے آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، امی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں اکیلی بکریوں کو نہیں سنبھال سکتی۔ جب ماں نے مجبور کیا تو شیما نے کہا کہ امی میں ایک شرط پر بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹی کیا شرط ہے؟ شیما نے کہا، جی آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیں تو میں بکریوں کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا، بیٹی ایک بکریوں کو چرانا اور دوسرا بچے کو سنبھالنا، یہ دونوں کام بیک وقت کیسے کر پاؤ گی؟ انہوں نے کہا، امی اگر اکیلی جاؤں گی تو بکریاں نہیں سنبھال سکوں گی، اور اگر ساتھ بھائی کو لے کر جاؤں گی تو بکریاں سنبھال لوں گی۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، شیما ذرا کھل کر بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ شیما نے کہا، امی ایک دفعہ پہلے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر چلی گئی تھی، میں نے دیکھا تھا کہ جب میں اپنے بھائی کو لے کر گئی تو بکریوں نے تھوڑی دیر میں جلدی جلدی چر کر گھاس کھا لی، اور جس جگہ میں اپنے بھائی کو گود میں لے کر بیٹھی تھی بکریاں بھی واپس آ کر میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ باقی وقت میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کل جہاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اعلان نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں اس طرح جوان ہوئے کہ مروت میں ان سے افضل، اخلاق میں ان سے احسن، میل جول میں ان سے اکرم، رفاقت میں ان سے اچھے، حلم میں ان سے اعظم، امانت دیانت میں ان سے اصدق اور کوئی نہ تھا۔ آپ فحش اور بری بات کہنے سے بالکل پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسی حالت میں نہ دیکھا گیا کہ آپ نے کسی کے ساتھ جنگ و جدال اور خصومت کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قوم صادق اور امین کہتی تھی۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو لوگوں میں نزاع شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا تھا کہ میں جو حجر اسود کو نصب کروں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ کل جو شخص اب ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گا وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کی شان کہ سب سے پہلے ان کی نظر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور چاروں کونے 4 مختلف سرداروں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا اور فرمایا کہ آپ اسے حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ کے پاس لے چلیں۔ جب اس کی جگہ پر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دانش مندی کے ساتھ خود حجر اسود اٹھا کر اسے نصب فرما دیا۔ سبحان اللہ! دل کا سودا کرنے والے! اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسا نور اور حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف جو بھی دیکھتا تھا وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ ان کو یہودیوں نے کہا آپ ہماری طرف سے جا کر یہ سوال پوچھیں۔ چنانچہ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال پوچھنے کے لیے آئے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو سوال پوچھنے کے بجائے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ وہ انہیں کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں چن کر بھیجا تھا، لیکن تم نے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ہماری ناک کٹوا دی۔ تم نے یہ کیا کیا کہ تم بھی ان کے ماننے اور چاہنے والے بن گئے؟ جواب میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، ذرا اس چہرے کا دیدار تو کرو، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اس رات 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چنانچہ جب نیچے دیکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اور جب اوپر دیکھتا تو مجھے آسمان کا چاند نظر آتا۔ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، کبھی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا اور کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا، اور پھر سوچتا تھا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ آسمان کے چاند تو بڑا خوبصورت صحیح، تیرے حسن کا جو ہے دنیا کے اندر بڑا چرچا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو حسن و جمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہے، وہ حسن و جمال تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رات کو اپنے گھر اٹھتے تو ان کی طبیعت اداس ہوتی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو دل چاہتا، چنانچہ وہ گھر سے آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب کئی گھنٹوں تک اس لیے انتظار میں کھڑے رہتے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے اور ہم اپنے دن کی ابتدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کتنا تڑپا کرتے تھے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔